آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال ہم لیتے ہیں ثاقب خان کا. ثاقب اپنا سوال پوچھ لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی، تکفیر سے متعلق سوال ہے میرا. غامدی صاحب جو بیان فرماتے ہیں تکفیر سے متعلق، وہ اصل میں تو میرے خیال میں قرآن مجید میں بیان کیے گئے واقعات ہیں کہ جن سے استنباط کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ تکفیر کا اختیار کسی انسان کو حاصل نہیں ہے. جبکہ غامدی صاحب خود یہ بھی فرماتے ہیں کہ واقعات سے قوانین اخذ نہیں کیے جاتے، بلکہ واقعات کو قوانین کی روشنی میں دیکھا جائے گا. اسی طرح دوسری طرف کھڑے لوگ انہی واقعات سے استنباط کر کے اسے اللہ کی سنت قرار دے کر تکفیر کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت کو بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں. تو یہ بات زیادہ متعین محسوس ہوتی ہے تکفیر کے معاملے میں، ٹھیک ہے. جبکہ نفی میں ایسا اسلوب نہیں ملتا جس شد و مد سے اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کسی کو تکفیر کا اختیار حاصل نہیں ہے. بہت اس پر شکریہ. تھوڑا تفصیلی اگر تبصرہ ممکن ہو تو فرما دیں. میں نے اس میں واقعات سے ہرگز کوئی استدلال نہیں کیا. میرا استدلال تو بہت سادہ ہے کہ تکفیر ایک مذہبی فتویٰ ہے. کسی کو کافر قرار دے کے ہم اصل میں یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ مسلمانوں کی جماعت کا حصہ نہیں ہے. اس کے لیے مجھے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ اپنے اختیار کی دلیل دے. یہ اختیار کس نے دیا اس کو؟ یعنی کسی آدمی کا اقرار ہے، وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، شب و روز اپنے مسلمان ہونے پہ اصرار کر رہا ہے. مجھے کس نے حق دیا ہے کہ میں اس کے اس اقرار کو قبول نہ کروں؟ تو یہاں دلیل ان لوگوں کو دینی ہے. میں نے اس میں کوئی واقعات سے استدلال نہیں کیا، ضمناً کسی چیز کا حوالہ دیا ہے. دین میں جب آپ کوئی بات کرتے ہیں تو یہ اصل میں اللہ کی طرف اس کی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف کسی چیز کی نسبت آپ کو کرنی ہے تو آپ کو دلیل دینی ہے اس کی. مجھے اس میں کوئی استدلال نہیں کرنا. تو میرے نزدیک کسی شخص کو حق نہیں ہے کہ وہ ایک طرف ایک شخص کا اپنا اقرار ہے اور وہ اس کے مقابل میں اپنا فتویٰ پیش کر دے. یعنی وہ کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں، بس مسلمان ہے. اب مسلمان کی حیثیت سے میں اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کے کفر کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا، اس کے شرک کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا، بدعت کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا، فسق کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا. لیکن میں اس کو مسلمان سمجھ کر بات کر رہا ہوں. جیسے انسان اپنے بیٹے کو بیٹا سمجھ کر کہتا ہے کہ بیٹے یہ کام تمہیں نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارے خاندان کی روایات کے خلاف ہے، یہ تمہارے شائن شان نہیں ہے. وہ میرا مسلمان بھائی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اقرار کر رہا ہے. میں کون ہوتا ہوں اس کے اقرار کو ماننے سے انکار کرنے والا؟ تو جو کہتا ہے کہ کسی شخص کے اقرار کو آپ رد کر دیں، اسے دلیل دینی چاہیے. میں نے تو اس میں کوئی استدلال کسی واقعے سے نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیے ہیں وہ عند اللہ کفر کے ہیں. یعنی اللہ کے ہاں اسی اصول کو سامنے رکھ کر ہم بتاتے ہیں کہ فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز کفر ہے. وہ اللہ کے ہاں کفر یا شرک قرار پا جائیں گے. تو ان کو اصول کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. میں بھی شب و روز یہ کہوں گا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کو ایک طرف مان رہا ہے اور دوسری طرف اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. لیکن یہ کفر کہاں سامنے آئے گا؟ قیامت میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ تو میں اس سے گفتگو کر رہا ہوں. یہ گفتگو میں کر کیسے سکتا ہوں اگر میں اس کو مسلمان مان کے بات نہ کروں؟ ورنہ وہ کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ اپنے اقرار کے خلاف ایک عمل کر رہا ہے. تو یہ اولئک هم الکافرون اولئک هم الظالمون کا مطلب ہے وہ اللہ کے ہاں کافر قرار پا جائیں گے، اللہ کے ہاں ظالم قرار پا جائیں گے، اللہ کے ہاں فاسق قرار پا جائیں گے. میرا فیصلہ کرنا اور اللہ کے ہاں کوئی نتیجہ نکلنا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. میرا فیصلہ کرنے کا مطلب ہے میں نے قضا کی ہے، یعنی میں نے جج کا فیصلہ سنایا ہے. یہ میرا اختیار نہیں ہے. اس کے لیے دلیل دینی چاہیے. یہ بات ہے جو میں نے بار بار توجہ دلا کے کہی ہے کہ یہ میرا حق نہیں، یہ آپ کا حق نہیں، یہ کسی کا حق نہیں. کوئی شخص بھی دوسرے کے اقرار کی نفی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے اقرار پر اصرار کر رہا ہے. اس کی دلیل دینی چاہیے. کیسے نفی کر دی جائے؟
اس کے اقرار کے خلاف اس کا عمل اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہو پھر یہ کفر ہے، مسلمان کہتے ہو پھر یہ شرک ہے۔ تو بس یہاں تک ہماری جورسڈکشن ہے، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ فرد پر کوئی فیصلہ کرنا بالکل الگ چیز ہے، اور اصول میں یہ بتانا کہ یہ کفر ہے یہ شرک ہے یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ ٹھیک ہے سر، بات واضح بھی، بہت شکریہ۔